السلام علیکم دوستو، میں اور میری ننھی چڑیا لاتے ہیں آپ کے لیے بہت ہی پیاری کہانیاں۔ چلو دیکھیں آج کی نئی کہانی۔ ایمان کا شوہر ارحم برگر کا ٹھیلا لگایا کرتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی مشکل سے ہی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ ان کا ٹھیلا زیادہ نہیں چلا کرتا تھا۔ ایک دن شام کو واپسی پر ارحم کا ٹھیلا ایک گھڑے میں پھنس جاتا ہے۔ وہ نکالنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں بادل جمع ہو جاتے ہیں اور موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیلا نکالنے کی کوشش میں وہ کیچڑ پر پھسل جاتا ہے اور اس کی کمر میں گہری چوٹ آتی ہے، جس کے باعث وہ پورے 2 ماہ بستر پر ہی گزارتا ہے۔ ارحم کی بیوی ایمان ان 2 مہینوں میں خود ٹھیلا چلایا کرتی۔ ایمان کی جیٹھانی جو کہ بہت امیر تھی، ایمان کو اپنی عمارت دکھا کر جلانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اچھا تو جا رہی ہو ٹھیلا لگانے؟ جتنی بھی کوشش کر لو تم اپنی غربت سے نکل نہیں پاؤ گی۔ تم غریب ہماری عمارت کے آگے کچھ بھی نہیں ہو۔ اور ہاں، میرا یہ ہار دیکھو کیسا ہے، اور یاد رکھنا نظر مت لگا دینا۔ نہیں نہیں بھابھی، میں کیوں نظر لگاؤں گی آپ کے ہار کو؟ اندر ہی اندر جل رہی ہوگی میرے ہار کو دیکھ کر۔ ایمان کو تو اپنے کام کی جلدی تھی اور وہ اپنے کام سے متعلق ہی بہت پریشان تھی، اس لیے اس نے جیٹھانی کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور اپنا کام کرنے لگی۔ ایمان کی ساس اور شوہر دونوں ہی اسے سراہا کرتے اور ایمان کی ساس اسے ہمیشہ سمجھایا کرتی۔ بیٹا، اپنی جیٹھانی کی باتوں پر زیادہ دھیان مت دینا، وہ تو پاگل ہے بالکل۔ ایک دن بارش کے باعث ایمان وقت سے پہلے ہی اپنا ٹھیلا لے کر گھر آتی اور سارے برگر پانی سے بھیگ جاتے ہیں تو جیٹھانی اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہو کر ایمان سے کہتی ہے، ارے یہ کیا، تمہارے برگر تو پانی سے نہا رہے ہیں، آج تم سے نہ ہو پائے گا۔ بھابھی کسی کی مجبوری کا مذاق نہیں اڑایا کرتے۔ لیکن جیٹھانی زور سے دروازہ بند کر دیتی ہے۔ کافی دنوں تک بارش لگاتار ہوتی رہتی ہے۔ جیسے ہی بارشوں کا سلسلہ بند ہوتا ہے، ایمان برگر کا سامان لینے بازار جاتی ہے، لیکن اس کا بٹوا کھو جاتا ہے۔ اس کے پاس وہی پیسے تھے جس سے وہ سامان خریدتی۔ ایمان خود کو بے بس پاتے ہوئے رونے لگتی ہے۔ تبھی وہاں ایک بابا جی آتے ہیں۔ وہ ایمان سے کہتے ہیں، بیٹی حوصلہ کرو، تمہاری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ یہ جادوئی مسالہ لو، اسے ہر برگر پر چھڑکنا، تمہارا کام بہت زوروں سے چلنے لگے گا۔ ایمان جیسے ہی گھر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ گھر کے صحن میں سموسوں کا سارا سامان پڑا ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ بابا کی بات سچ تھی کہ مجھے میری محنت کا پھل ملے گا۔ اگلے دن سے ایمان نے پھر سے ٹھیلا لگانا شروع کر دیا۔ وہ جادوئی مسالہ برگر میں ڈالتی تو برگر کھاتے ہی گاہک تعریفوں کے پل باندھنے لگتے۔ آہستہ آہستہ ان کے ٹھیلے پر لوگوں کا رش بڑھنے لگتا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد ارحم بھی صحت یاب ہو کر بیوی کے ساتھ ہی کام کرنے لگتا ہے۔ دونوں میاں بیوی کی خوب محنت کے باعث ان کے دن پھر جاتے ہیں۔ وہ ایک عالی شان گھر بنا لیتے ہیں اور ٹھیلے کی جگہ اپنا ہوٹل بناتے ہیں۔ ایمان کی بڑھتی ہوئی ترقی دیکھ کر جیٹھانی بہت جیلس ہوتی ہے اور جیلس ہونے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔